بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا 13واں اور آخری لیکچر ہے جس کا موضوع ہے تاجدار گوڑا فاتح قادیانیت معمول من الرسول پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج 25 اگست یوم فتح مبین عالم اسلام میں منایا جا رہا ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان نابغہ روزگار ہستیوں میں ہوتا ہے جو احیاء اسلام اور تجدید دین کے باعث محی الدین تھے۔ آپ رحمہ اللہ علیہ علم و عرفاں اور شریعت و طریقہ دونوں میں جامع تھے۔ قدرت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تحفظ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے بطور خاص تیار فرمایا تھا۔ 1890 میں حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل طور پر مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر ہونے کا ارادہ فرمایا، لہذا اس غرض سے حج کا سفر کیا۔ مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد بہت خوش ہوئے کہ اب زندگی کی باقی تمام بہاریں گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں تلے گزاریں گے۔ اسی روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، مہر علی، ہندوستان میں مرزا قادیانی میری احادیث کو تعویلات کی کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو، اور واپس جاؤ اس کا سد باب کرو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی اپنے امتی کو ہمیشہ اعلیٰ و ارفع کام کا حکم دیتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، جبکہ بیت اللہ شریف میں ایک نماز ادا کرنے پر 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ طیبہ میں مرے، اسے چاہیے کہ وہ وہیں مرے، اس لیے کہ میں اس شخص کا سفارشی ہوں گا جو مدینہ طیبہ میں مرے گا۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ میں اس کا گواہ بنوں گا، ترمذی و ابن ماجہ۔ لیکن یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک امتی کو حکم دے کر قادیانی فتنے کی سد باب کے لیے واپس ہندوستان بھیج رہے ہیں۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کا کام جہاد عظیم ہے۔ اس کام سے بڑھ کر کوئی کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ جو کوئی شخص دنیا کے کسی خطے میں تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اسے بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھنے سے کروڑوں درجہ زائد ثواب ملتا ہے، لیکن اس کی کوشش اس سے الگ ہے کہ ایک مسلمان مرتد ہونے سے بچ جاتا ہے اور ایک گمراہ قادیانی واپس اسلام کی آغوش میں آ جاتا ہے، یہ اس کا ثواب اس ثواب سے زائد ہے۔ اگر کوئی شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے تو اس کو بے حد ثواب تو ہوگا۔ اس کی وجہ سے جتنے آدمی اس نیک کام کو شروع کریں گے یا اس فتنے کے کفریہ عقائد سے آگاہ ہو کر اپنا ایمان بچائیں گے، یا اس فتنے میں مبتلا لوگ واپس حلقہ بغوش دین متی ہو جائیں گے، تو ان سب لوگوں کی نیکیوں میں اس شخص کا بھی مستقل حصہ ہوگا۔ تحفظ ختم نبوت کا کام ایک ایسے سرمائے کی مثل ہے جو کسی فیض رساں تجارت میں لگا دیا جائے تو اس سے ہمیشہ اس کا نفع ملتا رہے۔ دوسری اہم بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے کام کی سرپرستی اور نگرانی براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر خود رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ واپس ہندوستان تشریف لائے، فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے، اس کے سد باب کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ پیر صاحب نے نہ صرف مسلمانوں کو اس فتنے کی شرانگیزیوں سے آگاہ فرمایا بلکہ قادیانیت کی تردید کے لیے آپ نے کئی کتب بھی لکھی، جن میں شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی بعین ثبوت ہیں، جن میں قادیانی عقائد اعظام کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔
آپ رحمت اللہ علیہ کی بھرپور کاوشوں سے مرزا قادیانی حواس باختہ ہو گیا اور کہا کہ بادشاہی مسجد لاہور میں میرے ساتھ تصویر نویسی کا تحریری مناظرہ کر لے۔ پیر صاحب نے جواباً فرمایا کہ ممکن ہے اس طرح مناظرے میں فیصلہ نہ ہو سکے، ایسا کرتے ہیں کہ ایک کاغذ پر قلم تم رکھو، ایک کاغذ پر میں قلم رکھ دیتا ہوں، جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے وہ سچا اور جس کا قلم پڑا رہے وہ جھوٹا۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی منظور نہیں تو تم ہفتے وعدہ شاہی مسجد میں آؤ، ہم دونوں اس کے مینار پر چڑھ کر چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو کاذب ہوگا وہ مر جائے گا۔ مرزا قادیانی نے جواب میں اس طرح چپ سادھی کہ گویا اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے پیر صاحب کی یہ رجز خوانی 1300 سال کے اولیاء مشائخ کی روحانی قوتوں کا فیضان تھا، جو نہ جانے کون کون سی ہستیاں آپ کی پشت پناہ تھیں۔ حضرت تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ قدس سرا کو مناظرے کی دعوت دے کر جھوٹے مدعی نبوت آن جہانی مرزا قادیانی کا مناظرے کے لیے نہ آنا ایک تاریخی واقعہ ہے، جس سے مرزا قادیانی کے جھوٹے دعووں کی ایک فہرست کھل گئی اور اسے انتہائی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں اپنی آنکھیں بند کیے بیداری کی حالت میں حجرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 بالش کے فاصلے پر یہ نیاز مند بالکل محاذات میں ایسے بیٹھا ہے جیسے کہ مرید شیخ کے سامنے۔ مرزا قادیانی مشرق کی طرف رخ کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس مشاہدے کے بعد میرا اطمینان قلبی اور زیادہ ہو گیا اور میں احباب کے ہمراہ لاہور پہنچا۔ اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے مرزا قادیانی لاہور نہ آیا تھا نہ آنا تھا۔ یہ بات واضح رہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے اشتہارات میں اعلان کیا تھا کہ جو فریق اس مناظرے سے فرار ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ وہی ہوا جو خود مناظرے سے فرار ہو گیا اور لاہور نہیں آیا۔ حالانکہ تمام علماء اور دوسرے رفقا نے 3 دن تک لاہور میں اس کا انتظار کیا تھا۔ اسی دوران مرزا قادیانی نے تفسیر نویسی کا چیلنج دیا، جسے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرما لیا اور اعلی کلمت الحق کے لیے یوں فرمایا کہ قلم اور کاغذ رکھ دیجئے، جس کا قلم قرآن پاک کی تفسیر خود بخود لکھے وہی حق پر ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بعد میں فرمایا کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ یوں ہی نہیں کہی تھی، مجھے مکمل طور پر تائید عزی اور حمایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھی۔ اگر میں اس سے بھی بڑا دعویٰ کرتا تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور سرخرو فرماتے۔ مجھے اس لیے اس بات پر یقین تھا کہ بحالت رویہ و بیداری میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سر بسر حق تھا۔ ضیاء منیر سوانح یاد پیر سید مہر علی شاہ قدس سرہ سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ ایک بزرگ حضرت سید چانن شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس عرصے میں اپنے ایک خواب کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ میں نے ایک فوج کو علم لہراتے دریائے جہلم کے پل سے لاہور کی طرف جاتے دیکھا، جس میں سے ایک صاحب نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ ہم بغداد شریف سے آ رہے ہیں، پیر صاحب گولڑا شریف کی نصرت کے لیے اور جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کے مقابلے پر لاہور جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک وفد مرزا قادیانی کی طرف سے حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ایک اندھے اور اپاہج کے یعنی لنگڑے کے حق میں آپ دعا کریں، دوسرے اندھے اور لنگڑے کے حق میں مرزا قادیانی دعا کرے، جس کی دعا سے اندھا اور لنگڑا ٹھیک ہو جائے وہ سچا، اسی طرح حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے جواباً یہ فرمایا کہ یہ بھی منظور ہے، مزید مرزا قادیانی سے یہ بھی کہہ دیں کہ اگر مردے بھی زندہ کرنے ہوں تو آ جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کو پیر صاحب کے سامنے آنے کی ہمت بھی نہ پڑی۔ اس پر سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دعویٰ میں نے از خود نہیں کیا تھا بلکہ عالم مکاشفہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال با کمال سے میرا دل اس قدر قوی اور مضبوط ہو گیا تھا کہ مجھے یقین کامل تھا اگر اس سے بھی بڑا کوئی دعویٰ کرتا تو اللہ تعالیٰ ایک جھوٹے مدعی نبوت کے مخالف یعنی خلاف ضرور مجھے سچا ثابت فرماتے۔ مجھے یقین
کامل ہے کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1902 میں مرزا قادیانی کے بارے میں ایک پیش گوئی فرمائی تھی جو بعین ثابت ہوئی، یعنی آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفن میں حاضر ہو کر سلام کرنا اور جواب سلام سے مشرف ہونا، یہ نعمت مرزا قادیانی کو کبھی نصیب نہ ہوگی، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ پوری زندگی حرمین شریفین کی فضا کی خوشبو بھی سے میسر نہ ہوئی۔ اس سلسلے فیضان مہر علی شاہ قدس سرا کو آستان عالیہ گوڑا شریف کے سجادہ نشین آپ کی امجاد اولاد مبارکہ اور ساری مریدین جماعت 25 اگست کو سالانہ یوم فتح مبین عالمی خاتم النبیین کانفرنس آستان عالیہ پر منعقد کرتے ہیں۔ آج 122ویں سالانہ خاتم النبیین کانفرنس ہے، اور یوں ہی آج بھی پیر سید مہر علی شاہ قدس سرا کی روح مبارک اپنے عقیدت مندوں مریدوں کو پکار کر کہتی ہے کہ اگر تم میرے سچے مرید اور عقیدت مند ہو تو اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کر کے مسلک پرستی کو بالاتاق رکھتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دو۔ قادیانیوں کا مکمل طور پر معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کرو۔ قادیانیوں کی ارتدادی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھو۔ اپنے حلقہ احباب میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اچھی طرح متعارف کرواؤ تاکہ کسی مسلمان کی متاع ایمان نہ لوٹ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا بنائے اور تعلیمات مہرویہ سے مستفیض ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔